تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہر لحظہ جاری و ساری ہے۔ اس طرح تعلیم کا دائرہ عمل بڑا وسیع ہوتا جاتا ہے۔ تعلیم کا یہ سلسلہ مختلف انداز، طریقوں، صورتوں اور قسموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تعلیم کے ان مختلف اسلوب کو رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلا ہے رسمی تعلیم۔ ایسی تعلیم جو مدرسوں، اسکولوں، کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے زیر اہتمام دی جاتی ہے، اس کو رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں: ان اداروں میں ایک مقررہ نصاب کے تحت تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نصاب میں نصب العین اور مقاصد کا واضح تعین کیا جاتا ہے اور اس میں مضامین کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، اور مضامین کے نفس مضمون کو طلبہ کی ذہنی استعداد اور ضرورتوں کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس کو پڑھانے کے لیے مختلف طریقہ تدریس بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں تعلیمی اداروں کی نگرانی میں انجام پاتی ہیں، اور آخر میں یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ مقررہ نصاب کے ذریعے ایک خاص مدت میں کتنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں۔ اگلا ہے نیم رسمی تعلیم۔ نیم رسمی تعلیم رسمی تعلیم کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ رسمی تعلیم کی طرح اسے بھی تعلیمی مقاصد اور نصاب کا پابند بنایا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ نیم رسمی تعلیم میں باقاعدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ نیم رسمی تعلیم میں طلبہ کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر مضامین تیار کیے جاتے ہیں۔ فاصلاتی طریقہ تعلیم، ٹیوشن سینٹرز، تعلیم بالغاں نیم رسمی تعلیم کی چند صورتیں ہیں۔ فاصلاتی تعلیم ڈسٹنٹ ایجوکیشن کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد قائم ہے۔ اس میں تمام عمر کے لوگوں کے لیے مضامین تیار کیے جاتے ہیں، اور مختلف پروگراموں میں ان مضامین کو مختلف پروگراموں میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں تمام عمر کے طلبات کو داخلہ لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ تدریسی مواد، سوال نامے ڈاک کے ذریعے بھجوائے جاتے ہیں۔ طلبہ مشقیں اپنے ٹیوٹر کی نگرانی میں حل کرتے ہیں۔ نیم رسمی تعلیم کی اہم خصوصیات یہ ہیں: نیم رسمی تعلیم رسمی تعلیم کو مؤثر بناتی ہے۔ نیم رسمی تعلیم میں باقاعدہ تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے جاتے۔ نیم رسمی تعلیم تعلیمی مقاصد اور نصاب کی پابند ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے غیر رسمی تعلیم۔ غیر تعلیم کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ تعلیم کا دائرہ عمل نہایت وسیع ہے۔ یہ انسانی زندگی میں رسمی، نیم رسمی، غیر رسمی طریقے سے جاری و ساری رہتی ہے۔ غیر رسمی تعلیم بچہ تعلیمی اداروں کی بجائے والدین، ماہرین، فن، ماحول اور دیگر ذرائع سے سیکھتا ہے۔ یہ ایک معاشرتی عمل ہے۔ غیر رسمی تعلیم میں مندرجہ ذیل ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں: گھر، محلہ، معاشرہ، مسجد، ریڈیو، ٹی وی، اخبار اور رسائل۔ غیر رسمی تعلیم کی اہم خصوصیات یہ ہیں: غیر رسمی تعلیم کے لیے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں، بلکہ بچہ معاشرتی عمل سے خود بخود سیکھتا ہے۔ غیر رسمی تعلیم میں پہلے سے تعلیمی مقاصد متعین نہیں ہوتے۔ غیر رسمی تعلیم میں جگہ، وقت اور نصاب کا بھی تعین نہیں ہوتا۔ بچہ محلے، خاندان، دوستوں سے، معاشرے کے دیگر افراد سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ گھر تعلیمی تجربے کی پہلی تجربہ گاہ گھر ہے۔ گھر سے تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ یہاں تعلیم و تربیت کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ اگر بنیاد درست ہو تو عمارت بھی مضبوط کھڑی کی جا سکتی ہے۔ محلہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی فرد کو محلے کے ہم جولیوں اور محلے داروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ گھر کے ماحول سے اگر محلے کا ماحول مطابقت رکھتا ہو تو اس کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرہ
محلے سے پھر وہ ایک معاشرے میں قدم رکھتا ہے۔ توارث کے بعد یہی ماحول فرد کی شخصیت پر گہرا اثر مرتب کرتا ہے۔ معاشرتی اقدار غیر رسمی انداز میں فرد معاشرے سے ہی اکتساب کرتا ہے۔ مسجد غیر رسمی تعلیم میں ایک اہم ادارہ ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ مسجد کبھی رسمی تعلیم کا مرکز بن جاتی ہے اور عمومی طور پر غیر رسمی تعلیم کا بھی فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ ریڈیو غیر رسمی تعلیم کا ایک مفید اور آسان ترین ذریعہ ہے۔ ریڈیو جہاں تفریحی پروگرام نشر کرتا ہے، وہاں مذہبی، تعلیمی اور معاشرتی پروگرام بھی پیش کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن غیر رسمی تعلیم میں ریڈیو کی طرح ٹی وی کا بھی اہم کردار ہے۔ ٹی وی کا غیر رسمی انداز بڑا مؤثر اور دیر پا ہے۔ اخبارات اور رسائل بھی غیر رسمی تعلیم میں اہم فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اخبارات میں تصاویر، کارٹون، دیگر کئی دوسرے اشتہارات ہوتے ہیں جو غیر رسمی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لاسٹ میں جو ہے وہ ہے ورچوئل تعلیم۔ روسو کے مطابق بچہ 3 ذرائع سے سیکھتا ہے: اشیاء، انسانوں اور فطرت سے سیکھتا ہے۔ ورچوئل ایجوکیشن ان تعلیمی ذرائع میں تنوع پیدا کرتا ہے۔ اس میں انٹرنیٹ، پروجیکٹر، سی ڈی، USB، ای میل، ورلڈ وائڈ ویب، انٹرنیٹ شامل ہیں۔ انٹرنیٹ میں دنیا بھر کی اہم اور مشہور لائبریریوں کو محفوظ کر دیا ہے اور اس سے مطلوبہ مواد حاصل کیا جاتا ہے۔ پروجیکٹر کو اساتذہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ USB اور CD کا استعمال، CD کی مدد سے معلومات محفوظ کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ استاد اس کو کمرہ جماعت میں طلباء کے سامنے سمعی و بصری معاونات کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ای میل کے استعمال سے لیکچرز اور تدریسی مواد کو ایک ای میل اکاؤنٹ سے دوسرے ای میل اکاؤنٹ میں چند سیکنڈ میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب نے دنیا کو مکڑی کے جال کا قیدی بنا کر ون ورلڈ گورنمنٹ کر دکھایا ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود کتابیں، اخبارات اور دوسری تحریری مواد دنیا بھر میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کانفرنسز انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں دیے جانے والے لیکچرز کو وہاں کے مقامی تعلیمی ادارے میں سنا جا سکتا ہے۔ ایک رسمی کلاس روم میں طلبہ براہ راست لیکچر دینے والے کو بھی سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ویڈیو کانفرنس نے فیس ٹو فیس تدریس کی کسی حد تک کمی پوری کر دی ہے۔